السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آپ سے اوقات کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات جو ہے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہیں، وقت معلوم کرنے کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ نیکی جو ہے کیا ہے، گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، جو کہ وہ احرام کی حالت میں جب گھر سے ایک بار نکل جاتے ہیں، واپس ان کو کوئی کام پڑتا تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیواریں پھیلان کر آتے تھے، تو کہا وہ نیکی نہیں، وہ نیکی سمجھتے تھے، فرمایا یہ کام نیکی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ کفار کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں قتل کر دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے کون سا فتنہ؟ شرک و کفر کا فتنہ زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام سے منع کیا گیا تھا مسجد حرام میں قتل کرنے سے، لیکن اگر وہ قتل کریں تو پھر بدلے میں آپ قتل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے آج کے سبق میں کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سب سے پہلے آپ آئیں گے تجوید کی طرف۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو تم، اخفا نون ساکن ہے، اس سے پہلے حروف حلقی میں سے، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی نہ ہو تو وہاں اخفا کریں گے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو تم، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا اور نہ، تلقوا ڈالو تم، بِأَیْدِیکُم بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ اب آپ ایک چھوٹا سا ادھر سائن دیکھیں ذرا کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ جی جیم بھی ہے، صلے بھی ہے، اور اس کے اوپر 3 نقطے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیم بھی ہے، صلے بھی ہے، اور 3 نقطے بھی ہے۔ صلے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے صلے ہے تو صلے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد یہاں جیم بھی ہے، جیم ہے، جیم کا وقت کا مطلب ہے وقف جائز کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اچھا جی، صلے میں تھا یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اور جائز جیم کی نشانی یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ ٹھہر جائیں تو بہتر ہے، نہیں ٹھہریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور ہے، ٹھیک ہے، 3 نقطے بھی ہیں۔ اب یہاں پر اس کو پڑھیں گے کیسے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاں ٹھہر جائیں یہ بہتر ہے، جائز ہے۔ اور آگے وَأَحْسِنُوا اور تم سب احسان کرو، نیکی کرو، ان اللہ، اچھا احسنوا کے آگے جیم ہے، کیا ہے؟ جائز کی علامت ہے۔ کیا جائز کی علامت ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو بھی جائز ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، یہاں ٹھہر جائیں۔ اور ایک یوں بھی کر سکتے ہیں، بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اب بامحاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو. اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی یہاں پر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے بعض لوگوں نے انفاق کے ترک کرنا، یعنی جو آپ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اس کو چھوڑنا، ترک کرنا. بعض نے ترک جہاد، یعنی بعض نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد، جہاد چھوڑنا. ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. بعض نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد، اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا، گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا. مطلب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اب خرچ کرنے سے رک گئے، تو سمجھے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو روک لیا ہے، تو سمجھیں آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال دیا ہے. انڈرسٹینڈ؟ دوسری بات کیا ہے؟ ترک جہاد. اگر کوئی شخص دل میں جہاد کی نیت نہیں رکھتا، جہاد کو چھوڑ دیتا ہے بالکل، بلکہ جہاد کے خلاف الٹ پلٹ باتیں کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کرتے ہیں، مجاہدین لوگوں نے پتر مروان دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت سی باتیں کرتے ہیں، یعنی الٹ پلٹ باتیں کرنا. ایک تو جہاد کو خود چھوڑنا، دوسرا لوگوں کو اس کے خلاف اکسانا، تو یہ ترک جہاد ہے. سمجھ لیں کہ یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تیسری بات، ہر وہ بات جو گناہ ہے، گناہ کرنا، پھر گناہ پہ گناہ کرنا، یعنی گناہوں کی طرف اپنے آپ کو لگا دینا، گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کس کو سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے. جی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم احسان کرو، اللہ نے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد آگے ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، یہی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، وَأَتِمُّ، اور تم پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، واو جب بولنا ہے تو لپس کو گول کرنا ہے، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ، لِلَّهِ، اللہ کے لیے. یہاں تو آ گئی ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تو جو ہے وقفے مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ٹھہرنا چاہیے. کیسے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. لیکن ابھی بات اللہ نے آگے کہنی ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فَإِنْ، ان نون ساکن ہے، تو یہاں میں نے کیا کیا ہے؟ نون پر اظہار کر دیا. اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ آگے اوہ میں جو الف یعنی حمزہ ہے یہ حروف ہلکی میں سے آ گیا، اس لیے یہاں نون ساکن پہ کیا کریں گے؟ یہاں نون ساکن پہ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. فَإِنْ، پس اگر، احسر تم سب روکے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی، وَلَا تَحْلِقُوا. اچھا ایک اور چیز، کل کے نہیں بلکہ پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. سمجھ کس کس کو آگے تھی؟ جس کو نہیں سمجھ آئی دوبارہ اس والے سبق کو پھر آپ کو دوبارہ سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ایسا ہی ہے. اور قرآنی قاعدہ مجھے دیجیے گا. اچھا جی، آج کا جو لیسن ہے، آج کے لیسن میں ہم ایک اور چیز پڑھیں گے اور وہ ہے لین کا قاعدہ. حروف لین، حروف لین میں یہاں بھی لکھ رہی ہوں اور آپ بھی ذرا اپنے اپنے قاعدے کھول رہے ہیں. حروف لین، حروف لین.
حروف لین. حروف لین میں کیا ہے؟ واو اور یا. ساکن سے پہلے اگر زبر ہو، واو سے پہلے واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. واو سے پہلے بھی زبر اور یا سے پہلے بھی زبر ہو تو اسے لین کہیں گے. تو ان کو کیا کہیں گے؟ حروف لین. واو لین کی مثال اگر آپ کا قرآنی قاعدے کی طرف دیکھتے ہیں تو لکھا ہوگا باؤ، با زبر واؤ، باؤ، با تا زبر واؤ، تاؤ، تا زبر واؤ، تاؤ. اور اسی طرح سے یا لین کی مثال با زبر یا، بائی، تا زبر یا، تائی، تا زبر یا، تائی. ٹھیک ہے. اب آپ کے اسی سپارے سے ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. حروف لین 2 ہیں. کون کون سے؟ واو، میوش، واو اور یا. واو اور یا. حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. کون کون سے؟ واو اور یا. اب واو یا کب ہو جی؟ واو بھی ساکن ہو، یا بھی ساکن ہو تو اس سے پہلے زبر ہو. واو سے پہلے بھی واو ساکن اور اس سے پہلے حرف زبر، اور یا ساکن اور اس سے پہلے والا حرف زبر. اب آپ دیکھیے حروف لین کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ حروف لین کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے. حروف لین اور حروف مدہ کی آواز میں فرق بھی کرنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا با، بو، بی، یہ کس کی تھی مثالیں؟ حروف مدہ کی. تا، تو، تی، حروف مدہ. اور حروف لین بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر لمبے کیے جاتے ہیں. ایک الف کے برابر لمبے کیے جاتے ہیں. اب آپ کو جس کو نہیں پتا کہ ایک الف کے برابر کیسے ہوگا تو اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیں. اپنا ہاتھ کھولیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ساری انگلیاں بند کر لیں. ایک انگلی کھلی رہنے دیں. ساری انگلیاں بند کر لیں. کر لیں یوں. اب جو آپ نے ایک انگلی کھول لی ہے، لمبی کی ہے، اس انگلی کو آپ آہستہ آہستہ نیچے لائیں. با. جتنا ٹائم آپ کی انگلی کو بند کرنے میں لگا ہے، یا یوں کر لیں ساری انگلیاں بند کر لیں، مٹھی بند کر لیں، ایک انگلی کو آہستہ آہستہ کھولیں. با. جتنا ٹائم انگلی کھولنے میں ٹائم لگے گا اتنا آپ کو با کہنے میں ٹائم لگانا ہے. کس کو سمجھ آئی ہے اس بات کی؟ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. تو بس ایک انگلی کے برابر کہہ لیں یا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. جی اب یہاں پر حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. اور حروف لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. یہ قاعدہ میں نے آپ سے سننا ہے صبح، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اچھا تو آج کے سبق میں ہمارے یہ والی جو آیت ہے اس میں ہم مثال دیکھتے ہیں. فمس تئی سارو. فمس تئی. تئی. تئی کو دیکھیں غور سے. تا زبر یا، تئی. فمس تئی. فمس تئی. تا زبر یا، تئی. اب دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ حروف لین. یہ یا ہے نا تو یہ جائے لین ہے. اس کو بولیں گے جائے لین. جائے لین کیا بولیں گے؟ تئی سارا. آپ لوگ انڈر لائن کریں گے اپنے اپنے جہاں جہاں بھی یہ 2 3 4 دن ہم پریکٹس اس کی کریں گے، ٹھیک ہے. جہاں آئے گا آپ نے خود مجھے یاد بھی کروا دینا. من الحدی قربانی، ولا تحلقوا ولا تحلقوا، اور نہ تم سب منڈواؤ، رؤوسکم، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے ہدش. ہدش کا مطلب قربانی. محلہ. اب یہاں محلہ کے آگے طا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے محلہ. 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 یہاں آپ کیا کر دیں گے؟ جائز کی علامت ہے نا، وقف جائز کی علامت ہے تو یہاں پر آپ وقف کر دیں گے. فمن کان. محلہ کا مطلب اپنی جگہ پر. فمن، نون یہاں پر ساکن ہے اور آگے آ گیا ہے کاف. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کریں گے؟ اخفا. من، یہاں بھی کیا کریں گے؟ اخفا. منکم
मरीज़न औ मिनकुम तुम में से मरीज़, मरीज़ का मतलब बीमार, औ या औ क्या है यहाँ पर? मैंने ये जो है ना बाओलीन याएलीन, इसको मैं सर्कल में कर रही हूँ, आप भी अपने लगाते जाएं ताकि आपको याद रहेगा बाद में। औ हमज़ा ज़बर वाओ, औ वाओ साकिन है और उससे पीछे जो हरफ है, उससे पहले जो हरफ है वो हमज़ा है, उसके ऊपर ज़बर है, तो ये क्या है? बाओलीन बन गया औ। ठीक है, बिही उसको अज़न तकलीफ़ हो, अज़ामिर सिही तकलीफ़ हो उसके सर में, रअस कहते हैं सर को। फ़फ़िदियतुन मिन सियामिन तो बतौर फ़िदिया रोज़े रखे, औ सदक़तिन या सदका दे, औ नुसुक क्या पढ़ेंगे? जीम है, जायज़ की अलामत है, मतलब क्या है? वक्फ़े जायज़, जीम यहाँ ठहरना बेहतर है और न ठहरना जायज़ है। अगर आप यहाँ यूँ पढ़ लेते हैं औ सदक़तिन औ नुसुक पढ़ लें तो जायज़ है, बल्कि बेहतर है। ठहर जाएंगे, नुसुक पढ़ लेंगे तो बेहतर है। और अगर नहीं ठहरते हैं, आप पढ़ते हैं औ नुसुकिन फ़इज़ा अमिनतुम, आगे क्या आ गया है? वक्फ़ा। वक्फ़ा का मतलब क्या है? लंबे सकते की अलामत। यहाँ सकता की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए, लेकिन सांस नहीं तोड़ना। किसको समझ आई है? यहाँ रुकना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना, बेटा ज़हन में रखिए, रुकना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना। अब आप क्या करेंगे? पीछे वाले नुसुक पे आपको क्या करना चाहिए था? जायज़ की अलामत है, ना भी ठहरे तो फिर भी ठहरेंगे तो बेहतर है, नहीं ठहरेंगे तो जायज़ है। अब यूँ देखें, औ सदक़तिन औ नुसुक, या यहाँ करके तो फिर आप पढ़ लें फ़इज़ा अमिनतुम, सांस नहीं तोड़ना। फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन, थोड़ा सा वक्फ़ा करके, सकता करके, रुक के, ठहर के, सांस नहीं तोड़ना। फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज, तो जो फ़ायदा उठा ले उम्रा करने का हज के साथ। फमस्तई तई फिर आ गया, तई आ गया, क्या आ गया है यहाँ पर? जाइलीन आ गया। मिनल हदी, तो जो मुयस्सर हो कुर्बानी। फमल्लम यजिद, बस जो ना पाए, फसियामु तो रोज़े रखे, सलासती अय्यामिन 3 दिन, फिल हज्जी हज के दिनों में, वसबअतिन और 7, इदा रजाअतुम जब तुम लौटो, घर की तरफ वापस आओ। तिल का ये अशरातुन, आशारा 10 हुए, कामिलातुन मुकम्मल, ज़ालिका ये। अच्छा, यहाँ पर कामिलातुन पे भी वक्फ कर लेंगे। तिल का अशरातुन कामिला, ज़ालिका लिमन लम यकुन, ये उस शख्स के लिए जो ना हो, अहलहू उसके घर वाले, हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम यानी मक्का के पास रहने वाले, जिसके घर वाले ना हो, ये उसके लिए है। यह हराम आ गया है तो यहाँ भी वक्फ फिर जायज़, बल्कि वक्फ करना यहाँ बेहतर होगा, ना करेंगे तो जायज़ होगा। वत्तकुल्लाह, और तुम सब अल्लाह से डर जाओ। वअलमू, और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, शदीद सख्त, इक़ाब सज़ा देने वाला है। इक़ाब, ब के ऊपर क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे? कलकला करेंगे वक्फ की सूरत में। इक़ाब, शदीदुल इक़ाब, फिर इक़ाब नहीं पढ़ेंगे। अब ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। बामुहावरा तर्जमा की तरफ अब आप आए। वातिमुल हज काफ़ी लंबी आई थी, और पूरा करो हज और उम्रे को।
اللہ کے لیے۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یعنی اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کر لے۔ روزے رکھ لے، صدقہ کر لے، یا 3 آپشن ہے اس کے پاس، تینوں میں سے کوئی ایک کر لے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں گھر میں آ کے رکھے، یہ 10 پورے ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارے سبق کا بامحاورہ ترجمہ، اور اب تھوڑا سا جو خلاصہ کہہ لیں وہ یوں ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ آپ نے اس آیت کے پہلے حصے میں کیا پڑھا؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرے، یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد پھر شرائط و ارکان کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے اللہ کے لیے نا، تو جو اللہ کے احکام ہوں گے، جو شرائط ہوں گی اس کے مطابق آپ کو پورا کرنا ہے، خواہ یہ نفلی ہو یا فرض، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ جی اس کے بعد ہے کہ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے، آپ احرام باندھ کے تو جا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کسی دشمن کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے آپ آگے تک نہیں پہنچ سکتے، حرم تک آپ نہیں پہنچ سکتے، راستے میں رکاوٹ کوئی بن جائے تو کیا کریں؟ ایک جانور، بکری، گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے، وہیں جہاں پر آپ روک لیے جاؤ وہیں ذبح کر کے اپنے سر منڈا لو اور حلال ہو جاؤ، یعنی اپنا احرام کھول دو۔ اور آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں ذبح کر دی تھیں۔ جب آپ لوگ مکہ سے عمرے کی نیت سے آئے مدینہ سے مکہ میں آ رہے تھے عمرے کی نیت سے، تو راستے میں جب قریب پہنچے تھے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک لیا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکو گے، تو پھر معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آپ کر سکتے ہو، اس سال آپ نہیں کر سکو گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اپنی قربانیوں کو یہیں ذبح کر لو اور اپنے سر منڈوا کر احرام کھول دو۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو عمرہ ادا نہ کر سکے، 6 ہجری کو، کیونکہ مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری کو، تو مکہ فتح ہونے سے 2 سال پہلے 8 ہجری کو نہ کر سکے 6 ہجری کو جب آپ نہ کر سکے تو پھر اگلا سال 7 ہجری تھا، تو 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے آ کر دوبارہ عمرہ کیا، اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ پہلے بار 6 میں گئے لیکن مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کرنے نہیں دیا تھا، تو پھر قربانیاں کر کے وہیں سے واپس آ گئے تھے سر منڈوا کے، اور اب اگلے سال جب گئے تو جو اگلے سال سن 7 ہجری میں جو عمرہ کیا تھا اس والے عمرے کو عمرۃ القضاء بولا جاتا ہے، یعنی پچھلے کی قضائی، 6 والے کی قضائی آ کے کب دی تھی؟ 7 میں، ٹھیک ہے، اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے عمرے کی قضا دی تھی، بلکہ اسے عمرۃ القضاء اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 7 ہجری کا عمرہ اس فیصلے اور معاہدے کا نتیجہ تھا، فیصلے اور معاہدے کا نتیجہ تھا جو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا، جس کی ایک شک آئندہ سال عمرہ کرنے کی بھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے، اور
کہا کہ جو قربانی میسر اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اپنے سر اس وقت تک نہیں، یعنی جو قربانی ملے اس کو کر دو، قربانی کو ذبح کر دو، اور اپنے سر نہیں منڈوانے جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ جی کہتے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اس کا عطف جو ہے نا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ میں اس کا عطف وَأَتِمُّ الْحَجَّ پر ہے، اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی عمل کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ، یعنی احرام کھول کر حلال نہ ہو جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو، تمام مناسک حج جب تک پورے نہ ہو جائیں۔ البتہ آگے جو آپ نے پڑھا کہ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، صدقہ دے دے یا قربانی کر لے، ایسا ہی ہے نا۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس کو ایسی تکلیف کے سے مراد ایسی تکلیف کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں، اس کا فدیہ پھر دینا ضروری ہے، یعنی سر میں کسی کے سر میں تکلیف ہو جائے، اس سے مراد بہت ساری جمعے بھی ہیں، اتنی جمعے ہو جائیں کہ بندے کی بس سے باہر ہو جائیں، آپ کو پتہ جمعے سر میں آ جائیں، لائسنس آ جائے تو سر میں خارشی ختم، پھر ادھر گر ادھر گر۔ تو اگر یا ویسے کوئی زخم ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے کہ جس میں سر منڈوانا پڑ جائے تو اس کا پھر فدیہ ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 1 بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لے۔ روزے کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ ہی میں دے، اسی جگہ پر دے، کھانا بھی وہیں کے لوگوں کو دے، اور جو اس نے وہ ذبح کرنی ہے بکری وغیرہ وہ بھی ادھر ہی کرے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، جدھر چاہے وہ دے سکتا ہے، وہاں کر لے، بعد میں واپس آ کے کر لے۔ اور واللہ عالم۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج۔ جی اور یہاں پر آگے کیا ہے کہ پس جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، بس اسے تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو، جس کو تو میسر آگے قربانی وہ وہیں کر دے۔ اب جس بندے کے لیے طاقت ہی نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ اسلام کتنا پیارا دین ہے، سب کے لیے راہیں الگ الگ ہیں۔ اگر وہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کر لے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ قربانی نہیں دے سکتا، تو یہ تو نہیں کہا قرض اٹھا کے قربانی دے لے، اس کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے وہیں پر ہی رکھے گا، اللہ کے گھر میں ہی رکھے گا، 3 روزے وہیں رکھے گا، اور 7 روزے جب وہ واپس آئے گا اپنے ملک میں آ کے رکھے گا۔ تو اب یہاں پر نا حج کی 3 قسمیں یہاں ہم نے پڑھا ہے، جو تمتع کرے۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ یہ حج تمتع کہتے ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں، لکھ لیجئے گا۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 افراد، نمبر 2 قران، ٹھیک ہے، نمبر 3 حج تمتع۔ افراد نمبر 1، افراد کا مطلب کیا ہے؟ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ جب آپ جا رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ اور قران، حج قران کیا ہے؟ حج قران کیا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، ٹھیک ہے۔ حج افراد کیا ہے؟ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ حج قران کیا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کے ساتھ احرام باندھنا، یعنی حج کے لیے کبھی اور عمرے کے بھی، حج اور عمرے دونوں کے لیے نیت کر کے احرام باندھنا۔ اور ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ جب تک آپ نے پورے مناسک حج نہیں کرنے، جب تک آپ نے احرام نہیں کھولنا۔ انڈرسٹینڈ؟ اب حج تمتع کیا ہے؟
آج ہم نے یہاں پر پڑھا ہے حج تمتع کا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، ٹھیک ہے۔ حج تمتع کیا ہے؟ اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ تمتع کے معنی کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدش کا مطلب ایک جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، تمتع میں بھی دینی پڑتی ہے اور حج قران حج قران میں بھی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا بیان ہے کہ متمتع کا مطلب حج تمتع کرنے والا حسب طاقت 10 ذو الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں وہیں پر ہی رکھ لے اور 7 روزے گھر جا کر رکھ لے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں، 9 ذو الحجہ۔ تو اسی طرح سے اچھا جی، فرمایا کہ 3 روزے ادھر رکھ لے، 10 واپسی پر رکھ لے، تو یہ 10 پورے ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ آپ جیسے پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، کوئی دوسرے ملکوں کے ہوں، جو وہاں کے رہنے والے نہ ہوں، یہ ان کے لیے یہ والا حکم ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے حدش یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں، تمتع اور اس کی وجہ سے حدش اور روزے صرف ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔